فرمائیں ہمارے غوث الثقلین غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک مبارک محفل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس محفل پاک میں آپ بیان فرماتے، قرآن اور حدیث کا درس دیتے، اور اس درس کے بعد پھر حلقہ ذکر کرواتے ہیں۔ ذکر الہی کی محفل کے بعد اختتامی جب دعا مانگی جاتی اور دعا کے بعد دسترخوان بچ جاتے تھے، غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی تمام حاضرین کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کھلا رہا ہے، یہ کھانا حضور کی طرف سے کھلا رہا ہے۔ ساری زندگی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے 11 تاریخ کو حضور کا لنگر شریف پکایا، خلق خدا کو کھلایا، اور دسترخوان بچھاتے وقت آپ ہر خاص و عام کو مطلع کرتے تھے کہ یہ کھانا جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ طعام پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو دسترخوان سجایا گیا ہے، اس کا جتنا بھی اہتمام کیا گیا ہے، دراصل یہ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ کھانا حضور کی طرف سے۔ اب حضور غوث العظم کا وصال ہوا اتفاق سے 11 ربیع الثانی ربیع الاخر کو۔ اب آپ کے وصال کے بعد وہی تقریب جس کا اہتمام غوث اعظم اپنی زندگی میں کرتے تھے، اس کو غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا جانے لگا، اور اس میں فلسفہ یہ تھا، لاجک یہ تھی، منطق یہ تھی کہ غوث العظم نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کا لنگر پکایا، اور ان کی وصال کے بعد رب کریم نے جزا یہ دی کہ اے عبد القادر ساری زندگی تو نے اپنی آقا کا لنگر پکایا، اب قیامت تک تیرا لنگر چلے گا، قیامت تک تیرا لنگر چلے گا۔ یہ بات میں نے خطیبانہ جوش میں یا خطابت کے جلوے دیکھنے کے لیے یہ بات نہیں کی، یہ میں نے قرآن مجید سے عرض کیا، یہ اللہ کریم کا قرآن میں وعدہ ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت ہے، رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس لیے میں کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اس مختصر سی آیت کریمہ کا جو ترجمہ سیدی امام احمد رضا علیہ رحمہ و رضوان نے جو ترجمہ کیا ہے وہ توجہ سے سنیں، آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا۔ میرے امام نے ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جاؤ کنز الایمان کھول کے دیکھ لو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جتنے بھی عرس ہو رہے ہیں، غوث العظم کا عرس ہو، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کا عرس ہو، تاجدار بورڈا شریف سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا عرس ہو، خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کا عرس ہو، مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری کا عرس ہو، بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس ہو، جتنے بھی اولیاء کاملین کا عرس ہوتا ہے اس کی لاجک فلسفہ اور منطق یہ ہے، رب نے وعدہ کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور ان کے وصال کے بعد پھر ان کے ذکر کی رب نے دھومیں مچا دی۔ دیکھیے بابا فرید صاحب کورس ہوتا ہے،
اب فرید یا فرید، ساری زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر، اس کی دھومیں مچائیں، اور ان کے وصال کے بعد رب کا وعدہ ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ دنیا سے چلے گئے، اس ذکر الہی کی جزا یہ ملی کہ کائنات کے اندر میرے رب کریم نے ان کے ذکر کی دھومیں مچا دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علامہ پیر محمد نور مصطفیٰ رضوی صاحب۔ آج گھر گھر 11ویں شریف، گھر گھر 11ویں شریف، مسجد مسجد 11ویں شریف۔ میں برطانیہ گیا، کئی سال میں میلاد شریف کے جلوس میں حاضری دیتا رہا، اور ربیع الاخر میں میری واپسی ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ برطانیہ میں، یو کے میں، انگلینڈ میں جتنے بڑے پیمانے پر 11ویں شریف ہوتی ہے، یہاں تو اس کی ہم نے جھلک بھی نہیں دیکھی۔ اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ دراصل سال ثواب کی محفل ہے جو غوث الاعظم کے نام سے منسوب ہے۔ یہ ہے بڑی 11ویں شریف، اس کا ایک نام ختم قادری کے غوث۔ اس کے بعد جو اگلی بات بڑی اہم ہے کہ ختم قادریہ، اہل عرب میں اسی نام سے غوث پاک کا عرس ہوتا ہے، ختم قادریہ۔ اس پر میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی کا ایک حوالہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 11ویں شریف دلانے کا فائدہ کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں۔ نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب ہے الدعاء والدواء۔ اہل حدیثوں کے مجدد ہیں، چھوٹا موٹا مولوی نہیں، ان کا مجدد۔ انہوں نے اپنی کتاب الدعاء والدواء میں لکھا ہے، باقاعدہ ہیڈنگ ہے، عنوان ہے ختم قادریہ، ختم قادریہ۔ نیچے لائن لگا کے انہوں نے لکھا ہے کہ حلال کمائی کی شہرینی لائے اور حلال کمائی کی شہرینی سامنے رکھ کر یہ آیتیں اور یہ صورتیں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگے کہ جو کلام ہے، ذکر اذکار ہے، اور آد و وظائف ہے، تلاوت ہے، اور جو شہرینی سامنے رکھی ہے، ان کا ثواب سید عبد القادر جیلی کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ایسا عمل کرے۔ اور اگلے جو لفظ ہیں وہ بڑے قابل توجہ، اس نے لکھا ہے کہ حاجتوں کے بر آنے کے لیے، حاجتوں کے بر آنے کے لیے نہایت مجرب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف میں پھنس جائے تو اہل حدیثوں کے مجدد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ۔ فرق اتنا ہے کہ ہم 11ویں شریف کہتے ہیں، وہ ختم قادریہ کا عنوان دیا۔ یہ ہے ختم قادریہ، نہایت مجرب ہے کا معنی ہے آزمایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ غوث پاک کی 11ویں شریف کی یہ برکات ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے غوث الاعظم کو جو مقام دیا ہے وہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، بلکہ میرے اکابر، میرے اسلاف غوث الاعظم کے منصب اور مقام کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے رہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ گروہ انبیاء میں، 1.25 لاکھ انبیاء میں جو مقام آمنہ کے لال کا ہے، غوث اعظم کا وہ مقام پوری امت کے اولیاء اللہ میں۔ آپ کا اسم گرامی ہے عبد القادر، آپ نجیب الطرفین ہیں، والد ماجد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید، نجیب الطرفین ہیں۔ اور پوری امت میں
آپ کا انفرادی مقام ہے. غوث تو ہر دور میں ہوتے رہے، ہر دور میں غوث ہوتے ہیں، قیامت تک غوث ہوتے رہیں گے. مگر مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی آپ نے فرمایا کہ پوری امت میں اب غوث اعظم ایک ہی ہے، قیامت تک اب کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا. یہ منصب رب الجلال نے خاص کر دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ، مرحبا 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 غوث اعظم قیامت تک اب حضور کی امت میں غوث اعظم ایک ہی ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور جس کسی کو ولایت ملتی ہے، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے منبر پر واضح فرماتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ خراسان کی پہاڑی کی غار میں چلہ کشی کر رہے تھے. آپ نے وہ آواز وہاں سنی اور اپنی گردن جھکا کے کہا صدقت یا عبد القادر، اے غوث اعظم آپ نے سچ فرمایا. آپ کا قدم مبارک صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہمارے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک. پوری امت کے اولیاء اللہ سب کو میرے غوث الاعظم کا فیض پہنچا. 4 تصوف کے مشہور سلسلے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چاروں سلسلے غوث اعظم کے فیض یافتہ. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا کرتے تھے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی غوث اعظم کی صحبت میں رہے، قرب میں رہے، مجلس میں بیٹھ کر اکتساب فیض کرتے تھے. اور قادریہ سلسلہ تو خود غوث اعظم سے منسوب ہے. شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری یہ غوث الاعظم کے 150 سال بعد پیدا ہوئے. 150 سال بعد آپ بخارا کی سرزمین سے گزر رہے تھے. غوث الاعظم غوث الثقلین بخارا کی سرزمین سے گزرے. فرمایا مجھے اس سرزمین سے ایک ایسے مرد قلندر کی، ایسے مرد درویش کی مجھے خوشبو آ رہی ہے جو میرے 150 سال بعد پیدا ہوگا. میں نے عالم روحانیت میں اپنا فیض اسے منتقل کر دیا. چاروں سلسلے غوث اعظم کے فیض یافتہ. ولایت پوری امت میں قاسم ولایت صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین کے بعد پوری امت کی اولیاء کاملین میں جس کو بھی منصب ولایت میں فائز کیا گیا وہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تائید اور توثیق کے بعد اسے منصب ولایت پر فائز کیا گیا. حاضرین محترم، اس ابتدائی گفتگو کے بعد بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ موجودہ دور میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اولیاء کاملین، بزرگان دین، ان کے حوالے سے ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بابت شیء کوئی نہیں. آئیے میں اور آپ مل کر قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو رات الاپا جا رہا ہے،
یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، ولی تو شے ہی کوئی نہیں۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے بے نیاز رب، یہ ولی کچھ ہیں یا نہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں رب ذوالجلال نے اولیاء کاملین کے منصب اور مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ آپ جنہیں لوگ بابا کہتے ہیں، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے۔ آج لوگ جنہیں بابے کہتے ہیں، قرآن انہیں متقین کہتا ہے۔ آج جنہیں بابے کہا جاتا ہے، قرآن انہیں محسنین کہتا ہے۔ آج جنہیں بابے کہا جاتا ہے، قرآن انہیں ابرار کہتا ہے، قرآن انہیں صالحین کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ذرا غور فرماؤ، قرآن پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کرو رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 بتا رہی ہے کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں باب شے کوئی نہیں، ولید شے کوئی نہیں۔ میں اعلان کہنا چاہتا ہوں، ببانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں ذرا غور کرو، جس طرح نبوت ایک منصب ہے، مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، ولایت ایک منصب ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں ان پر خوف کوئی نہیں، قیامت کے دن انہیں غم کوئی نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، مجھے بتاؤ کہ جن کو قرآن اولیاء اللہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ انہیں پہچانو۔ آخر ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ جبھی تو بے نیاز رب نے سورہ یونس کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ آیت نمبر 62 میں بتایا کہ غور سے سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر خوف کوئی نہیں، قیامت کے دن انہیں غم کوئی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ولایت ایک منصب ہے، ولایت ایک منصب ہے، ولایت ایک منصب ہے۔ کس طرح پہلے انبیاء کرام کی امتوں میں بھی ولی ہوئے، ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے، اسی طرح قیامت تک حضور کی امت میں ولی ہوتے رہے۔ بڑے غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ آج بچہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے کہ میرے آقا مدنی کریم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال نے نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال کی ذات پہ بند کر دیا، اور مدنی کریم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں ایک جگہ میں نے بیان کیا، یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے بڑا اچھا سوال کیا، بڑا دلچسپ، بڑا ہی سننے والا یہ سوال ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا سلامت رہو، تم نے یہ سوال کر کے میرے بہت سے مسائل حل کر دیے، اور مجھے موقع مل گیا کہ میں اپنا مسلک، اپنا عقیدہ قوم کے سامنے رکھوں۔ اس نے کہا کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے، نبوت ایک عہدہ ہے، ولایت بھی ایک عہدہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا، حضور آخری نبی ہیں، تو یہ بتائیے کہ امت میں آخری ولی کون ہوگا اور کس پر ولایت کا دروازہ بند ہوگا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا۔
کہ آخری ولی امت میں سارے بولے آخری ولی امت میں ولایت کا دروازہ کس سے بند ہوگا؟ میں قرآن و حدیث کا دامن تھام کر احادیث کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں نے کہا پیارے بیٹے تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آخری ولی حضور کی امت میں جو ہوگا اس پر ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے بعد کسی کو ولایت نہیں ملے گی۔ اس ہستی کا نام امام مہدی علیہ السلام۔ اس امت میں امام مہدی آخری ولی ہوگا، ان کے بعد کسی کو ولایت نہیں ملے گی، ان پر ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا پنڈی بٹیاں والو بتائیے شرع، نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے۔ لوگ کہتے ہیں باتیں تو شہری کوئی نہیں، لیکن قرآن انہیں فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کا مقام یہ ہے، ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ ولی یہ صرف سے مشبہ ہے، بمعنی اس میں فاعل۔ ولی کا معنی ہے قریب ہونے والا، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا۔ ان کا مقام اور مرتبہ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں بیان کیا گیا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں ان کی علامت بیان کی، ان کی نشانی، ان کی پہچان، ان کی علامت بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ دنیا والوں سمجھو، کہتی ہے باتیں تو صحیح کوئی نہیں، تو مجھے بتاؤ یہ قرآن میں بے نیاز رب نے جن لوگوں کو اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیا، اولیاء اللہ کا نام دیا، اولیاء اللہ کا منصب ذکر کیا، اور ان کی پہچان بھی بتائی، تو بتاؤ، میں سوالیہ نشان بن کے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کی قرآن میں عظمت بیان کی جائے؟ پہچان سنو ذرا، یہ کہتے ہیں باقی شاہی کوئی نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی مانی ہے یا غیروں کے پیچھے چلنا ہے؟ قرآن کو ان کی علامت، ان کی پہچان، ان کی علامت، نشانی بیان کر ہے۔ کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 بے نیاز رب نے فرمایا الذین آمنوا، الذین آمنوا، الذین آمنوا۔ ارے الذین کا لفظ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ بالا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب، پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی بھری زندگی اختیار کی۔ نوجوانان ملت اسلامیہ، میں ایک اور آیت لا رہا ہوں، اس آیت کو غور سے سننا۔ عرش والے رب نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ ایک طرف سے آواز آ رہی ہے باتیں تو شاہی کوئی نہیں، یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے، یہ بابوں کو ماننے والے، بابوں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ بابوں کو ماننے والے، یہ بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ سنو، قرآن کہہ رہے ان اولیاء کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں متقون جن کے دامن میں تقوی ہے، جن کے دامن میں تقوی ہے، متقی۔ معلوم یہ ہوا اسی آیت کے اندر جنہیں کہتے ہیں باب شیخ کوئی نہیں، دو نام تو اسی آیت میں مل گئے، ایک اولیاء اللہ اور ایک متقون۔ ان اولیاء الا المتقون، پتہ یہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دامن میں تقوی ہو، جس کے دامن میں تقوی ہو، پرہیزگاری۔ دوسری بات
جماعت اسلامی جس کے آج کل سربراہ ہیں حافظ نعیم الرحمان، اس جماعت کے دو اسکالر ہیں، مولانا اسد گیلانی اور مولانا گلزار احمد گلزاری، دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بزرگان دین۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بزرگان دین۔ پنڈی بٹھیاں والوں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو غوث الاعظم کو غوث الثقلین کہتے ہیں، غوث الورا کہتے ہیں، شہنشاہ بغداد کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، قطب ربانی کہتے ہیں، شہباز لامکانی کہتے ہیں۔ بھئی ہم تو ہوئے جو ماننے والے، لیکن یہ اس جماعت کے لوگ جو کہتے باب شے کوئی نہیں، اولیاء کوئی شے نہیں، ان کے دو چوٹی کے عالم اسکالر لکھتے ہیں اپنی کتاب بزرگان دین میں کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے، اس پائے کے متقی تھے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے لکھا الفضل ما شہدت بہ آباء، یہی تو فضیلت ہے۔ اہل حدیث نقطہ فکر والے نواب صدیق حسن وفانی نے اب دعا و دوا میں لکھا جب کوئی مصیبت پھنس جائے تو غوث باقی یعنی کا ختم دینا۔ جماعت اسلامی والوں نے کہا کہ غوث اعظم ہمارے غوث الاعظم، انہوں نے لکھا سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ ہیں کہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا، کسی نے کوئی کلپ شریف سنا ہوگا، مجھے کہنے لگا جی کیسے پڑھی 40 سال عشاء کے وضو سے کیسے نماز پڑھی؟ میں نے کہا جیسے عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا ایسے پڑھا، جیسے رب نے قرآن میں فرمایا ایسے عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آئیے میں قرآن پیش کرتا ہوں، جنہیں تم ولی بنا کے انٹرنیٹ پہ پیش کرتے ہو، ہماری وہ ولی نہیں ہے، ہماری یہ ولی ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جنہیں لوگ بابے کہتے ہیں، سنیے قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، لو جی کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ غوث پاک نے 40 برس عشاء کے وضو نال فجر کی نماز پڑھی۔ میں کہتا ہوں ترا ہی جو ہو سکتا ہے کہ میں عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا۔ سنو قرآن کی آیت آ رہی ہے، غور سے سننا ذرا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قرآن اس لیے پڑھتا ہوں میں، ناظر اعظم علیہ رحمہ فرماتے تھے قرآن پڑھا کرو تاکہ کوئی نہ ماننے کا مظلم قرآن کی مار تو پڑے نا، اور قرآن نہ مانے قرآن کی مار تو پڑے، اس بات کروں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین، اتنے بھی فرمایا الذین، یہ لوگ یہ کہتا تابع نے یہ شے کوئی نہیں، قرآن آخر الذین یہ لوگ ہیں یبیتون، بات یبیتو رات بسر کرنا، فرمایا ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ ماشاءاللہ، توجہ سے سننا، بہت سے اشکال دور ہو جائیں گے۔ جتنے سوال اٹھائے جاتے ہیں تمہارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے جب قرآن سنو گے۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں بات یبیتو رات بسر کرنا، فرمایا ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ بے نیاز رب کس کے لیے بسر ہوتی ہیں؟ فرمایا لربہم، اپنے رب کے لیے ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جواب آ رہا ہے 40 برے کیویں پڑی؟
بات یہ بھی تو جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کہ حضرت صاحب بات یہ بھی تو کا معنی کیا ہے؟ کہے گا اس کا معنی ہے رات بسر کرنا، رات گزارنا. یہ راتیں گزارتے ہیں. قرآن کہتے ہیں کس کے لیے گزارتے ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے لیے. دوسرا سوال کیا تو قرآن جواب دے رہا ہے. کیا بات ہے. دوسرا سوال کے بے نیاز رب، قرآن کی بات میں نے سمجھ لی اور مان لی کہ ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے. بے نیاز رب ارشاد فرما کہ یہ راتیں کیسے بسر، تیرے لیے راتیں بسر کرتے ہیں، لیکن بسر کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ رب نے فرمایا سجدن و قیاما، رات کو جب اٹھ کر دیکھو گے میرے ولی یا تو سجدے میں نظر آئیں گے یا قیام میں نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. میرے پیارے بھائی قرآن ہے الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. ان کی راتیں عبادت میں بسر ہوتی ہیں. کبھی دیکھو تو سجدے میں، کبھی دیکھو تو رکوع میں، کبھی دیکھو تو قیام میں. یہ تو عبادت میں راتیں بسر کرتے ہیں. اور کس کے لیے بسر کرتے ہیں؟ لربہم، لربہم، اپنے رب. آج لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کیسے نماز پڑھی؟ میں نے کہا جیسے قرآن میں بیان فرمایا نا رب نے ایسے پڑھی. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو، نہ کڑی موبائل کا جان چھڑ دی نہ منڈا موبائل کی جان چھڑ دی. ساری رات موبائل تے لگے رہتے ہیں. فجر دیا بانگا ہوں جو موبائل بند کر کے سو جاتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں. تو دعا شعا کرو. میں تو مصیبت بھی پہ ہوں. میں نے کہا اچھا یہ رات بسر کرتا تیرا بیٹا موبائل پر اپنے سجن سے باتیں کرنے کے لیے رات بسر کر رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہا ہے، پوری رات گزار دی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے غوث پاک رب کے لیے جاگے اور کیسے جاگے؟ کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب، پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب. آج کی ہماری سرشت میں مغرب سنت فرزند بنتی بٹیاں جناب حاجی بابا شفیق حسین تشریف لائے. ہم دل کی تھکن سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عالم و صاحب بابا حکیم محبوب عالم وغیرہ تمام ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب. الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. اس میں ایک بات کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ حال ہی میں ان کا وصال ہوا ہے چند سال قبل. شرف شریف کے آستانے کے سجادہ نشین تھے میاں جمیل احمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی ایک مرید نے مجھے واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ میاں صاحب لاہور تشریف لائے تو جلسہ دیر سے ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، میں ٹھہروں گا فجر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی جس کمرے میں ارینج تھا رات بسر کرنے کا، جس کمرے میں ارینج تھا، انہوں نے کہا میرے کمرے میں کوئی نہ آنا، دروازہ بند کر دو، فجر ویلے میں کھولا میں تو نماز پڑھا گا جماعت میں مسجد. وہ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ میرے پیر راتی کردے کی نے ویکھا سے وہ دروازہ بند کیا نا تو دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا. اس نے 3-4 دفعہ اٹھ کر میاں صاحب کو دیکھا کہ یہ راتی کردے کی نہیں. اچھا وہ جب بھی دیکھے کبھی میاں صاحب رکوع میں نظر آئے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ ساری رات ہی دیکھتا رہا کہ میرا پیر کردہ کی ہے. صبح کو جب فجر کی نماز کے لیے میاں صاحب نے دروازہ کھولا نا تو وہ چائے لے کے آئے. میاں صاحب فرمایا ساری رات میری جاسوسی کرتا رہے، ہوں چاہ لے کے آ گیا. ہونا گیا
وہ حیران رہ گیا، میں تو دروازے میں کھڑکایا ہی نہیں، میں تو موری چو ویکھدا سسرا، اور میں ساری رات میری سی آئی ڈی کرتے ہیں جاسوسی، میرا پیر کرتا کی انہوں نے کرنا کی، اسی راتی رب نال گلاں کرنے اسی راتی رب نال بھائی قرآن کہہ رہا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب بھی اگر کوئی کہے بابت شیء کوئی نہیں تو قرآن کہتا ہے ایڈی بڑی شے نے انہاں دی راتاں بسر ہوندیاں نے رب واسطے، تے کیویں بسر ہوندیاں نے؟ کدی سجدے وچ تے کدی قیام وچ۔ بس سنو ایک نشانی اور، یہ کہتے ہیں بابت شیء کوئی۔ میں نے اگلے دن ایک کلپ، دوست نے مجھے نمازی نے کلپ دکھایا، بادشاہی مسجد کا خطیب ڈاکٹر ذاکر کو کہتا ہے کہ یہ سب لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یہ سب لوگ آپ کی زیارت کے لیے، اور انٹرنیٹ سے کلپ موجود ہے، دیکھو یہ اسی آخیے میں پیر صاحب کی زیارت کر جانے شرک ہو گیا۔ میں کہا اچھا دنیا نے زیارت دی زیارت کرانا یہ چہرہ ویکو کہ حدیث میں جہی علامت ہوئے پھر رلدی نال کے نہیں بھائی کلپ موجود